ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ عظیم۔ آپ کا میزبان رضوان اسلم قادری آپ کو خیر مقدم کہتا ہے۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت بھی جاری و ساری ہے، اور آج کی رسم و رواج کے حوالے سے بھی مختلف سبجیکٹ پہ ہم سوالات حضرت صاحب سے کر رہے ہیں، اور اسی سبجیکٹ کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھتے ہوئے حضرت صاحب یہ بتائیے گا، لوگ آج معاشرے میں دلہن کے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی جواز ہے؟ دو باتیں ہیں۔ جب عورت کی دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو رخصتی کے وقت ایک تو اس کے سر پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے، جی وہ دوسرا بھی جو دامن میں چاول اور جھولی میں اس طرح کا ہے جی ڈالے جاتے ہیں، وہ پیچھے پھینکے جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ جب رخصتی ہوتی ہے اولاً تو رضوان بھائی ہر ایک بندہ ذی شعور ہے، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو شادی میں جو دیگر رسومات ہیں، جو ناجائز کام ہیں، جو کنجر خانہ پہلے کرتے ہیں، جب بیٹی کی رخصتی کی بات آتی ہے تو پھر جی سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ سفر میں حفاظت کے لیے سر پر قرآن رکھنا درست ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی اس ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب عورت کی رخصتی ہوتی ہے تو یہ اچھی فعال ہے کہ اس کے سر پر قرآن رکھا جائے، اس سے برکت حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات پہ بھی تو توجہ دینی چاہیے کہ جو دیگر کام ناجائز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، وہ ہم نہ کریں، ان سے بچ کریں۔ قرآن رکھا جاتا ہے، ساتھ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہوتا ہے، دیگر جو معاملات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے یعنی کہ یہ دیکھیں اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں نہ دے گا، اس کی وہ تو اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بالکل بالکل۔ اور اس کے بعد جب عورت کی رخصتی ہوتی ہے دلہن کی، تو اس کے سامنے بچے کو کہتے ہیں جی بھائی ہونا چاہیے، اس کے دامن میں پھر پکڑا دیتے ہیں چاول یا دانے، اور وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے پھینک رہی ہوتی ہے پیچھے۔ تو عموماً اعتقاد یہ رکھا جاتا ہے کہ اب اس گھر سے تیرا رزق ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب تو پیچھے پھینک رہی ہے، یہ لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرے دن ہی داماد جی آئے ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک دعوت چل رہی ہوتی ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور ہر ذی شعور بندہ یہ جانتا ہے کہ جس وقت وہ دانے ہوں یا چاول ہوں، یہ اللہ کا رزق ہے، جب وہ پیچھے پھینکتی ہے تو پھر وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں، ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ مبارک میں جب تشریف لائے تو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں بھگویا، اور اللہ کے نبی خود تناول فرمانے لگے، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ ایک دفعہ جس گھر سے ناراض ہو جائے دوبارہ پھر نہیں آتا۔ تو اس لیے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے، اور جو گھر کے بڑے ہیں ان کو چاہیے جس وقت یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت کھڑے ہو کے وہاں کہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، قرآن اجازت نہیں دیتا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ گاؤں دیہاتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لاڑا دلہا جو ہے اس کو غسل کرایا جاتا ہے تو جناب وہ سامنے وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں چونیاں، وہ رکھی جاتی ہیں، اس کے وہ بڑا دلیر بن کے ان کو توڑ رہا ہوتا ہے، اگر وہ نہ ملے تو گری رکھ دیتے ہیں اور وہ اس کو توڑ رہا ہوتا ہے، اور لوگ جناب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا رزق ہے، وہ پاؤں میں آ رہا ہوتا ہے۔ ایک اسی مہندی کی رات میں تقریباً میرا خیال ہے ایک تپڑ بھی مارا جاتا ہے، جی آپ کی شادی جلد ہو جائے گی، تو ایسا بھی یہ ساری چیزیں شرعاً جائز نہیں۔ اچھا جی ناظرین کرام، دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں جتنے رسومات کا آغاز ہو چکا ہے، اللہ پاک ہی ہمیں بچائے، اللہ پاک آپ کو مجھے تمام عالم اسلام کو محفوظ رکھے۔ اور دیکھیے ناظرین کرام، جو دین یہ بتاتا ہے کہ زمین پہ اگر کوئی روٹی کا یا کسی بھی چیز کا گندم کا دانہ گر جائے، اسے آپ اٹھا کے کھا لیں گے، آپ کے پیٹ میں جا کے وہ نور بن جائے گا۔ تو آج ہم کیسی رسمیں ادا کر رہے ہیں، وہ پاؤں میں خود گرایا جا رہا ہے، اور جاتے ہوئے گھروں میں تیل ڈالا جاتا ہے، اور دیگر اس طرح کی رسومات جو ہیں ناجائز ہے، اسراف ہے اس میں۔ دیکھیے یہ بھی جو ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اٹھائیے، یکساں برابر رکھ کے چلیے، تاکہ اللہ پاک آپ کو مجھے تمام عالم اسلام کو ایسی رسومات سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک عظیم شناخان حافظ شاہروز قادری صاحب موجود ہیں۔ قبلہ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کون سی نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے آپ؟ عرض پیش کرتے ہیں جی بسم اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مناجات پیش کرنے کے لیے، عرض گزار ہونے کے لیے
حافظ شہروز قادری صاحب ننکانہ شریف سے حضور کی بارگاہ میں لب کشائی کا شرف حاصل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. سونیا میریاں سن لے صداواں، سونیا میریاں سن لے صداواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں، میرے دل دیے حسرت درینا، تیرا ویکھاں میں شہر مدینہ، میرے دل دیے حسرت درینا، تیرا ویکھاں میں شہر مدینہ، آقا در تے بلا سن لے میری صدا، آقا در تے بلا سن لے میری صدا، کت رو رو کے میں مر نہ جاواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں، حج کر دے گلا جدوں آ کے، حج کر دے گلا جدوں آ کے، کول بہ کے سنا کن لا کے، کول بہ کے سنا کن لا کے، صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں، صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں، تینوں واسطہ زہرا دا پاواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا اے میرا اعزاز کر دے، آقا اے میرا اعزاز کر دے، جان نکلے تیری نعت پڑھ دے، جان نکلے تیری نعت پڑھ دے، ہووے پوری دعا اے ہو ایک التجا، ہووے پوری دعا اے ہو ایک التجا، اٹھ جاواں تے مڑ کے نہ آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا جی کردہ مدینے میں آواں. شہروز بھائی اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں لب کشائی کا شرف حاصل کر رہے تھے، اپنی التجا پیش کر رہے تھے. آج اس پروگرام کے ذریعے میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک انہیں، مجھے، آپ سب کو اگلا رمضان مبارک مدینہ پاک میں روزے رکھنے کی اور کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج رسم و رواج کے حوالے سے ہم حضرت صاحب کے ساتھ مخاطب تھے، گفتگو جاری و ساری تھی. اور حضرت صاحب یہ بتائیے، جب نئی دلہن کو گھر میں لایا جاتا ہے تو اس کے قدموں کا دھون جو ہے پورے گھر میں چھڑکا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی شرعی جواز ہے یا کوئی یہ بہتر ہے؟ جی بالکل. سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو مستحب لکھا ہے کہ جب نئی دلہن گھر آئے تو اس کے پاؤں دھلا کر وہ جو دھون ہے اس کو گھر کے کونوں میں چھڑکا جائے تو اس میں گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے. یعنی اگر دلہن نہیں آتی ہے، اس کے پاؤں دھلا کر اس کا جو دھون ہے وہ گھر کے کونوں میں اگر چھڑکا جائے تو اس سے
گھر میں خیر و برکت ہوگی. یہ ایک اچھی فعال ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت اسے مستحب لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. ناظرین کرام دیکھیے جو معاملات جو ہیں رسم و رواج کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں مستحب ہیں تو کچھ کو حضرت صاحب نے بتایا وہ ناجائز بھی ہیں حرام کے قریب ترین ہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو ان سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام 15 رمضان مبارک کی سحری ہم آج جو تناول فرمانے والے ہیں اس میں دیکھیے اللہ پاک نے آپ کو مجھے کائنات کو ایک ایسا شہزادہ عطا کیا ہے جسے سیدنا حضرت امام حسن مجتبی کریمین کہتے ہیں. ان کے صدقے سے پوری کائنات آج قائم و دائم ہے. انشاءاللہ ان کی شان کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو جاری و ساری رہے گی. حضرت صاحب اللہ نے آپ کو خوبصورت جو آواز عطا کی ہے اس میں جس طرح ثنا خان اپنی ادائیگی الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کوئی نعتیہ اشعار آپ بھی پڑھیں گے؟ جب آپ کا حکم ہے تو جی بسم اللہ آپ چند اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. رب نے بنایا نہیں رب نے بنایا نہیں آقا کوئی تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. مکے رہن والیا مدینے آن والیا ٹھنڈے کھان والیا نو سینے لان والیا. مکے رہن والیا مدینے آن والیا ٹھنڈے کھان والیا نو سینے لان والیا. تیرے بنا ڈگیا نو کوئی نہ سنبھالدا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. اور تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں. تو تے آقا تیرے عام غلام دا جواب نہیں. تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں. تو تے آقا تیرے عام غلام دا جواب نہیں. ہورانو تو روپ وندے حبشی بلال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. اور مجھے یہ شاعر بہت ہی پسند ہے. اللہ کرے کہ آج بھی شعراء ہیں ان کو بھی ان کے عشق سے حصہ مل جائے ان کے ادب سے حصہ مل جائے. آپ کیا فرماتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں؟ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے
ساریا تو وڈا نات خان تے قرآن اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ساریا تو وڈا نات خان تے قرآن سورتا سپارے رنگ سونے دے جمال دا سورتا سپارے رنگ سونے دے جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ عظیم. 15 رمضان مبارک کو ظہر کی نماز پڑھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ راوی ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا نے حضرت امام حسن کو جنم دیا. آپ دنیا میں آئے، امام حسن کو مصلی پہ رکھا، خود نماز کے لیے عصر کے لیے تیاری کی، عصر کی نماز پڑھی، پھر روزہ کھولا. دیکھیے ناظرین کرام، اللہ پاک نے جو 5 تن پاک ہم کہتے ہیں کیسے عظیم ہیں، کیسے پاک ہیں، کیسے پکیزہ ہیں. نہ ہی آپ کا روزہ ٹوٹا، نہ ہی مصلی چھوٹا، عبادت جاری و ساری رہی. ناظرین کرام، اس گھرانے سے بہت زیادہ پہلو، بہت زیادہ باتیں ملتی ہیں. چونکہ وقت کے دامن میں جو باتیں ہیں اس حوالے سے 1-2 بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ناظرین کرام، حضرت امام حسن، امام حسین 2 شہزادے مسجد میں گئے. جا کے دیکھا ایک بابا جی وضو کر رہے تھے. دوران وضو آپ سے وضو جب ٹھیک نہ ہوا تو دونوں شہزادوں نے جب دیکھا، آگے ہو کے بتانے سے پہلے آپس میں مشاورت کی، مشورہ کر کے کہنے لگے بابا جی آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، دیکھیے ہم دونوں شہزادے وضو کریں گے، دونوں میں فرق کیا ہے. بابا جی نے پہلے بڑے شہزادے کا دیکھا، پھر دوسرے کا دیکھا، دیکھ کے کہا بیٹا تم دونوں کا یکساں ایک جیسا ہے، تم نے ٹھیک وضو کیا ہے، غلطی مجھ میں تھی، غلطی سدھار لی. ناظرین کرام، آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی کوئی بات ہو اسے اچھالا جاتا ہے، اسے تشہیر کیا جاتا ہے. کوشش کیجئے اگر کسی کی بات ہے اس سے کی جائے، اس کی کوئی دوسری برانچ نہیں. کسی کو بتانے سے پہلے کوشش کریں تاکہ اگر آپ اس کے ساتھ کریں گے اس کی اصلاح ہو جائے گی. حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فرماتے ہیں جس نے تمہیں تمہاری بات تنہائی میں بتائی وہ تمہارا دوست ہے، جس نے لوگوں میں اچھالی اس نے تمہیں تذلیل کیا، ذلیل کیا. تو ناظرین کرام دیکھیے ان شہزادوں کی جب بات کی جائے تو ان کی سیرت پہ، ان کی صورت پہ، ان کی ہستی پہ، ان کے رستے پہ عمل بھی کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن، امام حسین کو آپس میں کشتی دونوں شہزادے کر رہے تھے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن کو بتا رہے تھے حسین کو اس طرح زمین پہ لے کے آؤ، حسین کو اس طرح گراؤ. باتیں آپس میں جاری و ساری تھی. میرے کریم آقا امام حسن کی مدد کر رہے تھے، بتا رہے تھے. ادھر سے سیدہ فاطمہ زہرا آئیں، آپ نے آ کے کہا بابا حسن بڑے ہیں، آپ انہیں بتا رہے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا حسین کو جبریل امین بتا رہا ہے. تو ناظرین کرام دیکھیے ان شہزادوں کا مرتبہ کیا ہے جن کے گھر میں ہر وقت فرشتوں کا سردار آتا رہتا ہو، کرم فرماتے رہتے ہوں، جو پوری کائنات پہ زمین والے، زماں والے، مکی والے، مقام والے جن کے دیوانے ہوں، جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا ہو حضرت امام حسن، امام حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں. ناظرین کرام علی کے دل بر زہرا کے نور عین دیتے ہیں، مجھے کھانا حسن اور پانی حسین دیتے ہیں. اور ناظرین کرام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو مقام عطا کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پہ چل کے ہی سب کو خیر ملی ہے، سب پہ کرم ہوا ہے. قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے، قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے. زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے. ساری زندگی جو کھاتا رہا سوکھی روٹی، علی کے بیٹے کا آج بھی دسترخوان باقی ہے. ناظرین کرام پروگرام ماہ عظیم میں آپ کا میزبان رضوان اسلم قادری انشاءاللہ کل نئے چہروں کے ساتھ، نئی آوازوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان رضوان اسلم قادری کو دیجیے اجازت. اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر.